میری کلاس فیلو زہرا پردہ کرتی تھی۔ وہ کسی لڑکے سے بات نہ کرتی۔ میری دوستوں سے شرط لگی تو میں نے زہرا کے گھر پھول اور محبت بھرا پیغام بھیج دیا۔ پر مجھے نہیں معلوم تھا زہرا کے گھر والے اتنے سخت ہیں۔ انہوں نے زہرا کا کالج آنا بند کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں معافی مانگنے برقع پہن کر زہرا کی دوست بن کر اس کے گھر گیا تو وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے جو ہی اپنا چہرہ اٹھایا، میرا اس وقت جیسے میرا دل تھم سا گیا۔ میں اس کے حسن میں کھو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ اتنی حسین ہے۔ میرے دل کی حالت خراب ہونے لگی۔ میں الٹے قدم لوٹ گیا اور اب دن رات میں زہرا کو سوچنے لگا۔ اور میرا نام اسد بیگ ہے، سراج بیگ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا، جس سے جو چاہے ہوتا وہ فوراً مل جایا کرتا۔ یہ سب کو لگتا تھا، لیکن صرف میں جانتا تھا کہ میرے اندر کتنا بڑا خلا موجود ہے۔ میرا دل کس قدر ادھورا ہے کہ میں بامشکل سو پاتا۔ 2 سال سے نیند سے میرا کم ہی واسطہ پڑا اور میرے دل کی بے چینیوں کو کسی صورت قرار نہیں رہتا تھا۔ میں خود کو سمجھدار سمجھتا تھا، ہمت والا سمجھتا تھا، مگر در حقیقت میں بہت بزدل تھا۔ ایک محرومی کو دل سے لگائے زندگی سے بیزار بیزار سا رہتا تھا۔ جب میری حالت میرے خود کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس سیشن لینے شروع کر دیے تھے اور 6 ماہ کے سیشن نے مجھے کافی حد تک بدل ڈالا تھا اور اپنی ڈگری جو میں نے بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی اسے پھر سے مکمل کرنے کے لیے یونیورسٹی جانے لگا تھا۔ مجھے زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ کر میرے ماں باپ بھی جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی میرے دوستوں کا گروپ میرے لیے خوش تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ آخر کار کر ہی لیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد سارا دن گھومتا پھرتا رہتا، رات کو اپنی فیملی کے ساتھ بچا کچا وقت گزارتا۔ اب مجھے جا کر اندازہ ہوا تھا کہ سب لوگ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور میں کہاں ایک ناکام حسرت کا روگ پالے سب کو تکلیف میں مبتلا رکھتا۔ میں خوش رہنے لگا تھا، ایک بار پھر سے بہت ہی زیادہ خوش۔ انہی دنوں ایکسچینج اسٹوڈنٹ پالیسی کے تحت کچھ دوسری یونیورسٹیوں سے بھی اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں آنے لگے تھے۔ ہم سب دوستوں کے طرح طرح کے منصوبے تھے نئے آنے والوں کو تنگ کرنے کے، لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرنا، اگر کیا تو یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ اور اس دھمکی میں ذرا دم تھا، اسی لیے ہم سب معصوم بن گئے۔ اگر ہم شرافت کا لبادہ نہ اوڑھتے تو ڈگری کے آخری سال میں آ کر ہماری 4 سالوں کی محنت برباد ہو جاتی۔ ہماری کلاس میں بھی کچھ نئے اسٹوڈنٹس آئے تھے جو پڑھائی میں کافی خاصے اچھے تھے، مگر ہمیں سب سے زیادہ متاثر اس نے کیا تھا، بلکہ متاثر کرنے سے پہلے اس نے کلاس سمیت پوری یونیورسٹی کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ زہرا تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ زہرا جیسی لڑکی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ دنیا کا 8واں عجوبہ تھی جو کسی نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پڑھائی میں وہ اتنی اچھی تھی کہ پروفیسرز بھی کہیں اٹک جاتے تو وہ فوراً اس سوال کو حل کر دیتی، اور جب پریزنٹیشن دیتی تھی تو سب دم ساتھ کر اسے سنتے تھے۔ اس کا انداز ایسا ہوتا کہ کوئی ایک پوائنٹ بھی کسی کو اگر سمجھ نہ آتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جب وہ بولتی تھی تو دل چاہتا تھا اسے قیامت کا شور اٹھنے تک سنا جائے۔ وہ بہت پیارا بولتی تھی، اس کی آواز جس قدر خوبصورت تھی، چہرہ اسی قدر بدصورت تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا وہ بدصورت تھی، بلکہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ اس کی پیٹھ پیچھے کہتا تھا، کیونکہ اس کی شکل کسی نے بھی نہیں دیکھ رکھی تھی۔ وہ ایک ڈھیلے ڈالے برقعے کے ساتھ بہت بڑا سا حجاب اور نقاب کیے رکھتی تھی، جس سے اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ آنکھوں پر اس نے حجاب میں موجود ایک جالی دار نقاب جیسا کپڑا ڈالا ہوتا تھا۔ ہاتھوں پر سیاہ دستانے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ، پیر، منہ، ناک، ہونٹ یا آنکھیں کچھ بھی کسی نے نہیں دیکھ رکھا تھا، اسی لیے اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی تھی کہ وہ انتہائی بدصورت ہے، تب ہی خود کو چھپا کر پھرتی ہے، ورنہ حسن تو لڑکیاں دکھاتی ہیں۔ اپنے متعلق سب کی رائے سے زہرا اچھے سے واقف تھی، لیکن پڑھائی کے علاوہ کسی سے فضول بات چیت نہیں کرتی تھی۔ کلاس کے کسی بھی لڑکے سے کبھی اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی میں ہمت ہوئی تھی کہ کبھی زہرا کو مخاطب کرتا۔ لڑکے تو لڑکے، زہرا کی کوئی لڑکی دوست بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں صبح اکیلی آتی اور اکیلی جاتی، اور کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ ایک بھی منٹ یونیورسٹی میں نہیں رکتی تھی اور چلی جاتی تھی۔
وہ سب سے الگ تھی، اسی لیے سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ کوئی اس پر شک کرتا تھا تو کوئی حسد میں مبتلا تھا، مگر وہ سب کو نظر انداز کر کے صرف اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ اس جیسی لڑکی تھی میرے نزدیک تو بہت ہی قابل عزت تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک دو بار میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اس کی طرفداری کی، لیکن سب سے میرے پیچھے پڑ گئے کہ شاید میں زہرا کو پسند کرنے لگا ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف اس کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی عزت کروانا جانتی تھی، اور میں بہت مشکل سے محبت نامی پنجرے سے نکل کر آزاد ہوا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے لیے کبھی بھی ایسا کوئی روگ نہیں پالنا چاہتا تھا کہ جس سے میری زندگی متاثر ہوتی۔ میں نے پہلے ہی ایک ناکام محبت کے سوگ میں اپنی زندگی کے 2 سال اور اس محبت کو حاصل کرنے کی کوششوں میں اپنے مزید 2 سال برباد کیے تھے۔ میں اب کسی کو بھی اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میں ڈسا ہوا تھا اس انسان سے جس کو میں نے اتنا چاہا تھا کہ خود کو بلا دیا تھا، اتنا ٹوٹ کر چاہا تھا کہ جب وہ گئی تو مجھے لگا میں مر جاؤں گا، اور 2 سال میں نے ایک زندہ لاش کی طرح گزارے۔ میں محبت میں ملے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس دھوکے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا، اور نہ وہ اذیت مجھے پھر سے محبت کرنے دے سکتی تھی۔ مگر میں اکثر یوں ہی زہرا کے بارے میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتا تھا۔ شاید میرے اندر بھی ایک متجسس انسان بیٹھا ہوا تھا جو سوچتا رہتا تھا کہ زہرا کیسی دکھتی ہوگی، یا زہرا کہاں سے ہوگی جو وہ اتنی پردے دار ہے۔ اس دن بھی یونی میں میرے دوستوں نے زہرا کا ذکر چھیڑ دیا تو میں نے بیزار سا وہاں سے اٹھایا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ زہرا جیسی شریف لڑکی کو یوں لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپس میں بنا کر ڈسکس کیا جائے۔ میں گھر کے لیے نکلنے لگا تھا کہ میری چھوٹی بہن کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے یوں خیر خیریت اور آنے کا وقت پوچھنے لگی جیسے پہلی بار پوچھ رہی ہو یا کچھ چھپا رہی ہو۔ میں اس کے لہجے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ پریشان سی تھی اور مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن میں نے اگنور کیا کہ بتانا ہوگا تو خود ہی بتا دے گی، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اس نے بیکری سے اپنا فیوریٹ کیک لانے کا کہا تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ اسے جس بیکری کا کیک پسند تھا وہ میری یونیورسٹی سے کافی دور تھی۔ مجھے وہاں جانے آنے پر ہی 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ وہ سچ میں مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اس کے بہت اصرار کرنے پر میں کیک لینے کے لیے چلا گیا، اور واپس آتے آتے مجھے شام کے 8 بج گئے تھے۔ میں کیک لیے گھر کے اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں مانو جیسے دھندلانے لگیں، اور کیک ہاتھ سے گر کر فرش بوس ہو گیا تھا۔ گھر میں اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کیوں چھوٹی مجھے باہر ہی رکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میرے ماضی سے سامنا نہ ہو، اور میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اب قیامت کے روز بھی میرا اس لڑکی سے سامنا نہ ہو جس نے محبت کے نام پر میرے دل سے کھلواڑ کیا تھا۔ مگر وہ کب ہوتا ہے؟ وہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے برسوں سے وہی کھڑی ہو۔ میں خود کو کمپوز کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور کمرے کا دروازہ بند کرتا میں سر دونوں ہاتھوں میں گرائے دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھتا چلا گیا۔ ابھی تو جا کر میرے زخم بھرنا شروع ہوئے تھے، اور میں اسے بھولنے کی کوشش میں کامیاب ہوا تھا کہ وہ پھر سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، پریشا جہاں زیب، بے پناہ خوبصورت اور خاندان کی سب سے مغرور لڑکی۔ اس کے حسن کے چرچے پورے خاندان میں ہوا کرتے تھے، اور اس میں غرور اتنا تھا کہ وہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے تک نہیں دیتی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آئی تو مجھے لگا وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہے اور اب کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ وہ صرف اور صرف 10 سال کی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ددیال نے اسے اس کی ماں یعنی میرے خالہ سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے نانا نانی بھی زندہ نہ تھے، اور نہ کوئی گھر یا بینک بیلنس چھوڑا تھا کہ خالہ اپنا اور پریشا کا پیٹ پال سکتی یا رہائش اختیار کر سکتی۔ میری اماں نے انہیں اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرے ابا بہت بڑے بزنس مین تھے اور دل کے بھی بہت بڑے اور صاف آدمی تھے۔ کھلے دل سے انہوں نے خالہ اور پریشا کا استقبال کیا تھا، اور پھر میرا گھر پریشا کا اور پریشا میری ہو گئی تھی۔ وہ بالکل کسی گڑیا جیسی تھی جس کو ہاتھ لگانے پر بھی میلی ہو جائے۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا کیونکہ خالہ نے کہا تھا کہ وہ میری ہے، اور پھر جب خالہ نے سب کے سامنے یہی بات کی تو سب جان گئے کہ پریشا میری ہے اور میں پریشا کا ہوں۔ جیسے جیسے ہم دونوں بڑے ہوتے گئے ہماری دوستی بھی پکی ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم دونوں نے میٹرک کیا تو باقاعدہ ہماری منگنی کر دی گئی، اور اس منگنی سے ہم دونوں ہی بہت ہی زیادہ خوش تھے، ہم بہت ہی زیادہ مسرت تھے۔
और प्रीशा तो इतराती फिर रही थी क्योंकि वो मंगनी के लिबास में जिस कदर खूबसूरत लग रही थी, काश ही कोई इतना खूबसूरत लग सकता हो। उसे अपनी खूबसूरती का अच्छे से अंदाजा हो चुका था, इसीलिए उसकी नाक पर बैठा गुरूर बढ़ने लगा था। और एफएससी के बाद वो इस्लामाबाद पढ़ने चली गई तो मेरा दिल कटने लगा था। मैं हर पल उसे याद करता था मगर फोन नहीं कर पाता था क्योंकि वो जब भी मैं फोन करता वो मुझे गुस्सा करती और मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके गुस्से से डर जाया करता था। वो खुद ही रात होते ही मुझे चंद मिनट के लिए कॉल कर लिया करती थी और मैं उसकी कॉल के इंतजार में सारा दिन जिस कदर मुश्किल से गुजारता था सिर्फ मैं ही जानता था। फिर अचानक से उसके अंदर बदलाव सा आने लगा जिससे मैंने अपना वहम जानकर जाने दिया। पहले वो सिर्फ मगरूर हुआ करती थी, अब मुझे वो कुछ बेजार सी भी लगने लगी थी, मुझसे, मेरे घर से, मेरे घर वालों से। वो जब छुट्टी पर आई तो जैसे बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने आई थी। बात बेबात वो फजूल में घर में तमाशे करने लगी और फिर खुद ही सारे जहां से नाराज होकर अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं दीवानों की तरह उसके कमरे का दरवाजा बजाता रहता था। मैं उससे बी की तरह तवज्जो और मोहब्बत मांगने लगा था। वो कमाल बेनियाजी से मुझे दुत्कारने लगी थी। वो अम्मी से भी बदतमीजी करने लगी थी और अब्बू से भी बदतमीजी करने लगी थी। और जब वो वापस इस्लामाबाद चली गई तो मैं उसे पागलों की तरह फ़ोन करता और हालत मेरी ख़राब हो जाती थी। उसकी आंख से आंसू निकलता था और मेरे जिस्म से जैसे जान निकल जाती थी। मेरी हालत देखकर मेरे माँ बाप झुक जाते। उम्र और रुतबे में बड़े होने के बावजूद अम्मा अब्बा मेरी खातिर उससे माफ़ी भी मांग लिया करते थे और वो यूं मुस्कुराती जैसे दुनिया उसके कदमों तले हो। खाला ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका रवैया बद से बदतर होता चला गया और फिर वो इस्लामाबाद वापस चली गई। और वो दिल करता तो 2 मिनट कॉल कर लेती वरना मुझे ब्लॉक कर देती। कई कई हफ्तों बाद मेरी उससे बात होने लगी थी और उसकी आवाज़ सुनकर जैसे मैं जी उठता था और वो ठक से फ़ोन बंद करके मुझे फिर से मार देती थी। उसका रवैया ऐसा ही था और मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ अजीब हुआ, बहुत ही अजीब, जिस पर मुझे यकीन आया लेकिन फिर भी मुझे यकीन करना पड़ा क्योंकि मेरा दिल बहुत पागल और नासमझ हो चुका था। परीक्षा के मामले में अचानक से परीक्षा का रवैया बदलने लगा और वो मुझे रोज फोन करके मुझसे घंटों बातें करने लगी थी। वो मेरी खैरियत पूछती, मेरी दिन भर की दास्तां सुनती और मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने लगी थी। वैसा क्यों कर रही थी मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मैंने तो बस यही सोचा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है और मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत थी उससे तो सारा ही खानदान वाकिफ था कि मैं किस कदर प्रीशा से मोहब्बत करता हूँ। प्रीशा मुझसे हर बात शेयर करने लगी, अपनी हर परेशानी और खुशी। तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगा था। उसे पैसे चाहिए होते या कोई चीज़ उसे पसंद आ जाती तो वो मुझे ही कहती थी क्योंकि मेरे लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल नहीं था और प्रीशा के लिए तो मैं सारी दुनिया भी खरीद सकता था। मैं इतना पागल हुआ करता था। उस वक्त मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि वो जेंट्स वॉचेस और शर्ट्स भी वो मुल्क के महंगे ब्रांड से मुझे ऑर्डर करने का क्यों कहती है। वो मुझसे हर हफ्ते क्यों इतनी बड़ी रकम निकलवाती है और किसी को बताने से भी मना करती है। मगर क्यों मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था मोहब्बत ने मेरी अक्ल और आंखों पर पर्दे डाल दिए थे। अपनी डिग्री के दूसरे साल में था जब उसने मुझसे फरमाइश की कि मैं उसे नई गाड़ी इस्लामाबाद में ही लेकर दूं और किसी को भी इस गाड़ी के मुतल्लिक ना बताऊं और मैंने ले भी दी। अब्बा ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा था कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ करता हूँ और मैं भी अब्बा की मेहनत की कमाई बस उड़ाता ही चला जा रहा था इस खुशफहमी में कि प्रीशा जहाज़ेब मुझसे मोहब्बत करती है और वो मेरी है। लेकिन फिर मेरे सब ख्वाब चकनाचूर हो गए बल्कि मेरा पूरा वजूद ही मरता चला गया। मैं जितना कुछ सोचे बैठा मेरी सोच मुझे ही नाक बनकर डसने लगी थी क्योंकि प्रीशा ने मोहब्बत का नाटक करके मुझे डस लिया था। उसने मुझे मोहब्बत के नाम पर बुरे तरीके से इस्तेमाल किया था। और जब आंखों से पर्दा हटा तो पता चला जिसे मैं अपनी मोहब्बत समझ रहा था वो तो मेरी कभी थी ही नहीं और ना ही मेरी होना चाहती थी। वो तो कब की किसी और की हो चुकी थी और मुझसे मोहब्बत करने का नाटक तो वो अच्छी ज़िंदगी के लिए कर रही थी कि वो अपने महबूब के साथ गुजारना चाहती थी। उसके साथ ही इस्लामाबाद में पढ़ता था। उसका नाम हसन था। मैं उसे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी मानने लगा था जिसे उस लड़की की मोहब्बत मिली जिसके लिए मैंने खुद को फना कर दिया और फिर भी उसे ना पा सका। हसन सिर्फ उसका क्लास फेलो नहीं था बल्कि उसकी फूफो का बेटा भी था। बचपन के बिछड़े सालों बाद यूनिवर्सिटी में मिले तो एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन हसन मिडिल
क्लास फैमिली से था। प्रीशा और हसन दोनों को ही लग्जरी जिंदगी जीनी थी, मगर हसन के लिए ये नामुमकिन था और प्रीशा तो पहले से ही लग्जरी जिंदगी की आदी थी। वो ये भी जानती थी कि अगर मुझसे मंगनी तोड़ेगी तो ऐशो इशरत की जिंदगी से दस्तबरदार होना पड़ेगा, उसको ऐशो इशरत की जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, जो उसे नहीं मंजूर था। और ना ही उसके सो कॉल्ड महबूब को। जितना घटिया वो था कि सिर्फ पैसों के लिए उसने प्रीशा को मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेलने का कहा। प्रीशा खेलती भी रही थी। पूरे 1 साल तक वो मेरी मोहब्बत के साथ, मेरे दिल और एहसासात के साथ खेलती रही। वो जो कुछ मुझसे मोहब्बत के नाम पर बटोर सकती थी बटोरती चली गई। इस्लामाबाद में गाड़ी और करोड़ों की रकम वो मुझसे ले चुकी थी और मजीद भी लेती रहती। अपनी डिग्री मुकम्मल होने तक कि अब्बा को मालूम हो गया और यूं उसका पोल खुल गया तो वो भी मुकरी नहीं बल्कि डट कर कहा कि हसन से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। एक जोरदार थप्पड़ प्रीशा के मुंह पर मारा, मगर वो बहुत आगे निकल चुकी थी और अब किसी की भी सुनने की पोजीशन में नहीं थी। और दूसरी तरफ मेरी हालत खराब हो रही थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस धोखे के बाद जैसे मैंने अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अपने जीने के लम्हात भूल चुका था, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं खामोश रहने लगा था और जब सुना कि खाला प्रीशा की शादी हसन से करने के लिए मान गई है तो मैं फूट फूट कर रो दिया। खाला ने प्रीशा की शादी कर दी और रुखसती के वक्त उससे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए और वो भी मोहब्बत के गरूर में मस्त माँ की ममता को पैरों तले रौंद कर हसन के साथ चली गई। और यूं घर के सारे प्रीशा का जिक्र हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने करना छोड़ दिया था। कोई भी प्रीशा का जिक्र घर नहीं करता था और मुझे देखकर सब परेशान होकर प्रीशा को कोसते रहते थे। और खाला मुझसे यूं शर्मिंदा हुई फिरती थी जैसे प्रीशा की माँ होने पर पछता रही हो। और फिर उसे पछतावे में एक दिन खाला भी चल बसी। खाला की मैयत पर मैंने प्रीशा को सिसक सिसक कर रोते देखा था और उसके बाद वो दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आई थी। मगर आज से अपने घर देखकर मेरे माजी ने मुझे झंडोर डाला था और वो जिस तरह से मुझे देख रही थी 2 वर्ष पहले देखती तो मैं दिल निकाल कर उसके कदमों में रख देता, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। उसके लिए रोते रोते कब मैं उसे अपने दिल से निकाल फेंक चुका था मुझे आज मालूम हुआ था। वो ठोकर खाकर वापस लौटी थी तो चाहती थी मैं पहले की तरह दिल हाथ में लिए उसका मुंतजर खड़ा रहूंगा। ये मैं अब नहीं कर सकता था। मैं इतना भी जलील नहीं कि छोड़ जाने वाले का हाथ थाम लूं। मुलाजमा ने खाना लगने की इतला दी तो मैं फ्रेश होकर खाने की मेज पर आ गया। मेरा रवैया और तासुरात बेहद नॉर्मल थे, जैसे किसी भी मेहमान रिश्तेदार के आने पर हो सकते थे। सबने मेरे चेहरे को देखा तो मुतमईन हो गए थे। सिर्फ वो थी जो मेरा इत्मीनान देकर पहलू बदल कर रह गई। वो चाहती तो ये थी कि मैं पहले की तरह उसको रोता मिलूंगा, तो ऐसा नहीं था। खाने के बाद अम्मा ने बताया कि प्रीशा की फूफो बड़ी चालाक औरत निकली थी। प्रीशा के पास बहुत सारी दौलत लेकर मोहब्बत जाग उठी तो उसे ब्याह कर ले जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उससे सब हथियाना शुरू कर दिया था, उससे सब बटोरना शुरू कर दिया था। प्यार और मोहब्बत के साथ खाला की मौत के बाद उसकी फूफो को खुली छूट मिल गई। हसन ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और सब कुछ प्रीशा से छीनने के बाद उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया था। प्रीशा को दोनों ने घर में कैद करके रख दिया था और हसन अक्सर ही प्रीशा को मारता पीटता भी था। इतने अरसे से प्रीशा उनके जुल्म सह रही थी और जब तंग आकर उसने मेरी अम्मा को फोन करके सब बता दिया तो अम्मा ने उसे वापस बुला लिया था और अब प्रीशा खुला का केस करने वाली थी। वो हसन के साथ नहीं रहना चाहती थी। प्रीशा के साथ बुरा हुआ था, लेकिन वही हुआ था जो वो करके गई थी। जो बोकर गई थी वही काटा था उसने और खुद पर बीती तो खुद को बहुत मजलूम समझने लगी थी। खाला उसके गम में मर गई और मरते मरते अम्मा से वादा लिया कि नाराजगी चाहे जितनी भी हो वो प्रीशा का ख्याल रखेंगी एक माँ की तरह। और मेरी अम्मा ने अपनी बहन से किया वादा निभाने का सोच लिया था। मुझे भी उस बात से कोई सरोकार नहीं था कि अम्मा उसके बारे में क्या सोचती हैं या अब प्रीशा क्या करने वाली थी। मेरे लिए उसका होना ना होना अब बराबर ही था, लेकिन वो मेरे आगे पीछे फिरने लगी थी और कई बार मुझसे माफ़ी भी मांग चुकी थी और मैं माफ़ भी कर चुका था। लेकिन उसे ज़ुबानी कलामी वाली माफ़ी नहीं चाहिए थी, उसे तो मोहब्बत के वही पुराने अहद चाहिए थे जो मेरे पास उसके लिए तो अब कम से कम नहीं बचे थे। प्रीशा की हर वक्त की नज़रों से मैं बहुत आजिज़ आ चुका था। प्रीशा की हर वक्त की नज़रों से मैं बहुत आजिज़ आ चुका था और कोशिश करता था कि ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारूं और फिर उसको खुला मिल गई।
तो अम्मा ने मुझे उससे शादी करने का कहा था। अब्बा तो अम्मा को देख कर रह गए, जो मरी हुई बहन का बरम रखने के लिए एक ऐसी लड़की को अपने बेटे से बांधना चाहती थी, जो कभी उसके बेटे को मौत के मुंह में धकेल कर गई थी। मैंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो प्रीशा, जिसे यकीन नहीं कर पा रही थी, मैं कल तक उसके लिए पागल था, आज उसे ठुकरा रहा था, तो यकीन नहीं कर पा रही थी, मैं शदीद परेशान हो चुका था ये सारी सूरत हाल से, और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में वक्त गुजारने लगा। जब एक दिन मेरे दोस्त शहरयार ने कहा, चलो यार जिंदगी से बोरियत को ख़त्म करते हैं और शर्तों पर कोई खेल खेलते हैं। मसलन कौन सा खेल? मैंने बेजारी से उसे देखा। आजकल मुझे हर चीज़ से उकताहट सी महसूस हो रही थी। फिर शहरयार ने कहा कि वो हमारी क्लास की इजारा है ना, उसके लिए प्रपोजल भेज कर दिखाओ। शहयाद की बात पर आग मेरे सर पर लगी और तलवों पर बजी थी। मैंने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ऐसे घूर मत, ये सिर्फ एक शर्त है जो तुम पूरी करो तो हम माने कि प्रीशा से मोहब्बत नहीं रही अब तुम्हें, और हम ये भी तो देखना चाहते हैं। और वो नकाब वाली ज़ारा बीबी जो किसी लड़के से बात तक नहीं करती, किसी लड़के के प्रपोजल पर क्या करती है। शहरयार को बहुत तजस्सुस था ज़ाहरा के बारे में जानने का, इसीलिए वो शर्तें भी ऐसी ही रख रहा था। और मैं भी उन दिनों पागल हुआ फिर रहा था, ना कुछ सोच रहा था और ना कुछ समझ रहा था। इसलिए शहरयार की बातों में आ गया और उसे ये साबित करने के लिए कि मैं प्रीशा में अब कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मैंने ज़ाहरा को प्रपोज करने का फैसला कर लिया था। मैं घर आया तो खाने की मेज़ पर उससे पहले कि अम्मा कोई बात करती, मैंने करके सबको हैरान कर दिया था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरा लहजा स्याट था और अम्मा की आंखों में मुस्कुराहट उभरी थी। उन्हें लगा मैं उनकी बात मान रहा हूँ, और वो कमबख्त परीशा मुस्कुराई जैसे मुझे जीत गई हो। अब्बा पहलू बदल कर रह गए। वो नहीं चाहते थे कि मैं प्रीशा से शादी करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। मैं एकदम बहुत खुश हो गई थी अम्मा। तो फिर ठीक है, आप अब्बा और छोटे इतवार को तैयार रहिएगा, मेरा रिश्ता लेकर जाना है। अब एक सन्नाटा सा था जो खाने की मेज पर फैल चुका था। प्रीशा के हाथ से चम्मच छूटकर फर्श पर जा गिरा था और अम्मा खाना खाना भूलकर होंकों की तरह मुझे देख रही थी। अब्बा और छोटी अब अपनी मुस्कुराहट छुपाने को सर झुकाए खाने के प्लेट पर झुक चुके थे। क्या मतलब बेटा आपका? मैं आपकी शादी प्रीशा से करना चाहती हूँ। अम्मा के दिल से इतना कुछ होने के बावजूद भी बांधी की मोहब्बत खत्म नहीं होने का नाम ले रही थी। मैंने उकताकर अम्मी को देखा, और मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मैं नहीं करना चाहता प्रीशा से शादी। आप बस इतवार को तैयार रहिएगा। मेरा रिश्ता लेकर जाना है मेरी क्लास फेलो के घर, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल करके वहां से उठ आया था, क्योंकि मैं जानता था अब जमीन फटे या आसमान, या परीक्षा उस गम में रो रो कर मर ही क्यों न जाए। मेरा प्रपोजल मेरे अम्मा अब्बा इतवार वाले दिन ही लेकर जाएंगे। और शहरयार की इस शर्त पर मुझे मजा भी आया था। मेरे मुंह से किसी और के लिए पसंदीदगी का सुनकर जो हाल प्रीशा के चेहरे का हुआ था, सोचकर ही मुझे मजा आने लगा था। वो मुझे ठुकरा कर गई थी, तो अब डिजर्व करती थी कि वो भी ठुकराई जाए। उसके बाद प्रपोजल के हवाले से अम्मा या अब्बा ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, बल्कि इतवार वाले दिन शाम को तैयार होकर अब्बा ने मुझसे ज़ाहरा के घर का पता मांगा था, जो मैंने खुशी खुशी दे दिया था। और अब्बा को मैंने स्पेशल साथ फूल ले जाने का भी कहा था, और मिठाई भी। अम्मा शगुन के लिए खानदानी कंगन भी साथ रख चुकी थी, और छोटी की तो मानो जैसे खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। बस एक प्रीशा थी जो अपने कमरे में बंद हुई पड़ी थी। अम्मा उससे हमदर्दी कर सकती थी, लेकिन उस हमदर्दी में अपने बेटे की खुशी को कुर्बान नहीं कर सकती थी। आज वह इतना तो समझ ही गई थी। अम्मा अब्बा और छोटी ज़ाहरा के घर के लिए निकल गए थे, और मैं भी शहरयार की तरफ आ गया था। शहरयार को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि शर्त को संजीदा करके मैं सचमुच अपना प्रपोजल भेज चुका हूँ। मैं अपनी तरफ से शर्त पूरी कर चुका था। अब इनकार होता या इकरार, मुझे ज़ाहरा या शादी से कोई भी किसी किस्म का भी लेना देना नहीं था। मैं तो प्रीशा को उसकी औकात याद दिलाना चाहता था, सो याद दिला दी। तकरीबन कोई 1 घंटे बाद अब्बा की कॉल आई। वो मुझे घर बुला रहे थे, और उनका अंदाज में कुछ गुस्सा झलक रहा था। मैं समझ रहा था इनकार हो चुका होगा। मैं घर पहुंचा तो अब्बा ने मुझे स्टडी में बुलाया। जो कुछ वो बताते गए सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसकती चली गई थी, और मारे शर्मिंदगी के मुझसे सर भी नहीं उठाया जा रहा था। अब्बा ने बताया कि ज़ाहरा जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़हबी लोग हैं। बल्कि ऐसे कहो कि मज़हबी से ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा रवायती लोग हैं, जो अपने ख़ानदान की रवायतों के लिए जीते हैं। जब अब्बा ने रिश्ते की बात की, और ये जानकर कि ज़ाहरा और मैं क्लास फ़ेलो हैं,
زہرا کے والد آگ بگولا ہو چکے تھے اور غصے میں زہرا کو جو کچھ کہا وہ سن کر کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا اور یہ لگا تھا کہ میرا اور زہرا کا کوئی چکر ہے۔ اسی لیے انہوں نے اماں ابا کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہو چکا تھا کیونکہ میری وجہ سے جانے زہرا کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میں اگلے دن یونیورسٹی گیا تو زہرا وہاں بھی نہیں تھی۔ مطلب وہ اب یونی آنے والی نہیں تھی۔ اس کے خاندان کا جو نقشہ ابا نے کھینچا تھا وہ سن کر تو لگتا تھا زہرا کو جیسے مار ڈالیں گے مگر اب یونیورسٹی نہیں بھیجیں گے۔ میری شرمندگی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور زہرا کا سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک بار زہرا سے مل کر معافی مانگ لینا چاہتا تھا کہ تاکہ میرے دل کو اطمینان مل سکے، میرے دل کو سکون ملتا۔ میں کتنے دن تک انتظار کرتا رہا کہ شاید زہرا یونیورسٹی آ جائے لیکن اسے کہاں آنا تھا اور نہ وہ آئی اور میری بے چینیاں بڑھنے لگی۔ میری وجہ سے اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا اور جب مجھ سے مزید صبر نہ ہوا تو میں نے زہرا کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ لیکن اپنی اصلیت چھپا کر میں نے بازار سے ایک عبایا خریدا اور اسے اچھے سے خود کو کور کرنے کے بعد نقاب کر کے اس کے گھر گیا اور آواز کو بریک کر کے زہرا کی ماں کو بتایا کہ میں زہرا کی دوست ہوں۔ اس وقت گھر میں زہرا کے والد نہیں تھے، اس لیے بغیر کچھ کہے زہرا کی ماں نے مجھے زہرا کے کمرے تک پہنچا دیا۔ میں زہرا کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اپنا نقاب اتارا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ سر اٹھایا اور میں جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ مزید قدم اٹھانا یا پلک جھپکانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میرے پیر مرمن کے ہو گئے تھے، میری آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ جس کے متعلق یونیورسٹی میں کہا جاتا تھا کہ وہ بدصورت ہے تو کہنے والے اگر زہرا کو دیکھ لیتے تو اپنی انگلیاں کاٹ لیتے۔ وہ ایسی تھی جیسے کوئی آسمان سے اتری حور اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو دیکھ کر میں جہاں تھا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ میں نے آج تک کسی کو بھی اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا۔ میں نے آج تک ایسی آنکھیں نہیں دیکھی جو نہ جانے کس کرب سے گزری تھیں۔ میں نقاب اب اتار چکا تھا اسی لیے وہ مجھے دیکھ کر پہچان چکی تھی مگر بولی کچھ بھی نہیں، نہ کوئی گلا زندگی برباد کرنے کا، نہ کوئی شکوہ زندگی میں زہر گھولنے کا۔ بس جن نگاہوں سے مجھے دیکھ کر اس نے رخ موڑا تھا میں پتھر ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے سر گھٹنوں پر رکھ کر رونے لگی تھی اور میں جو معافی مانگنے آیا تھا سب کچھ بھول گیا تھا۔ بس یاد تھی تو زہرا تھی، وہ مہتاب تھی یا بہار کا پہلا پھول تھی جو میری خزاں کی نظر ہو گئی تھی۔ میں پلٹا اور تیزی سے کمرے سے نکلتا باہر کی طرف چلا گیا۔ میں اس قدر بکھلایا ہوا تھا کہ میں نقاب کرنا بھول گیا تھا اور میرا ٹکراؤ سیڑھیوں پر زہرا کی بہن سے ہوا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بہن سے ملنے کوئی لڑکی نہیں بلکہ لڑکا آیا ہے، لیکن بولی کچھ بھی نہیں اور بس یہی کافی تھا کہ گھر پر اس کا باپ اور بھائی بھی نہیں تھے ورنہ اسی وقت مجھے اور زہرا کو مار ڈالتے۔ میں نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور برقع اتار کر یوں گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے میں مرنے والا ہوں۔ میں گھر آ گیا لیکن وہ آنکھیں اور وہ چہرہ کسی طور میرے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور حیا والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو حسن والوں کو اکثر بہت ہی بے حیا دیکھا تھا اور وہ زہرا تھی، بلا کا حسن رکھتی تھی تو ڈیروں حیا بھی تھی اس کی آنکھوں میں، اور اب تو درد بھی تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ اس رات مجھ پر شدت سے ادراک ہوا کہ میں زہرا کی محبت میں بری طرح سے مبتلا ہو چکا ہوں۔ میں جو دوستوں کے سامنے اس کی طرف داری کرتا تھا وہ سب ایسے ہی نہیں تھا۔ میں تو پہلے دن سے زہرا کے عشق میں، زہرا کی محبت میں مبتلا تھا، لیکن چونکہ میں چوٹ کھایا ہوا تھا اسی لیے ماننے سے ڈر رہا تھا۔ میں اطراف سے نظریں چراتا رہا لیکن آج سارے اطراف ہو گئے تھے۔ میں ایک بار پھر مرض عشق میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس بار سچ میں یہ تھا کہ زہرا سے بچھڑتا تو کہیں کا نہ رہتا۔ میری سوچوں اور دل پر صرف زہرا ہی قابض ہو گئی تھی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ ایسا کون سا طریقہ اپناؤں کہ زہرا میری ہو جائے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زہرا کے گھر دوبارہ سے اماں ابا کو بھیجنا بھی بیکار تھا کیونکہ زہرا کا باپ کسی صورت اس کی شادی مجھ سے نہ کرواتا اور مجھے زہرا نہ ملتی تو میں مر جاتا اور میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے شہریار سے بات کی تو اس نے افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ میرا دوست تھا اور میری اس اذیت سے واقف تھا جب پریشا سے بچھڑ کر میرا مقدر ہوئی تھی، جس سے میں بڑی مشکل سے سنبھلا۔ وہ پہلی چوٹ تھی اور اس سے میں سنبھل چکا تھا، لیکن اس چوٹ سے میرے مرنے کے چانسز 100% تھے۔
شہریار مجھے سمجھاتا رہا لیکن میرے دل پر اب سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میرا دل زہرا کے عشق میں بہت آگے نکل آیا تھا۔ سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بس محبوب مل جائے تو ٹھیک ورنہ موت ہے۔ میری حالت پھر سے بدتر ہوتے دیکھ کر اماں ابا پریشان ہو اٹھے اور جب میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا وہ دونوں بھی رو دیے۔ مجھے خود پر افسوس ہوتا تھا کہ میں ایک بے حد برا بیٹا ہوں جو ہر وقت اپنے ماں باپ کو رلا دیتا ہوں، اپنے ماں باپ کو پریشان کر دیتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کو صرف تکلیف دیتا ہے، لیکن میں خود بھی بہت تکلیف میں تھا۔ یہ سب میرے بس سے باہر تھا، میں بہت ہی بے بس ہو چکا تھا۔ میرے دن رات یوں ہی زہرا کو یاد کرتے، سوتے جاگتے، روتے سسکتے گزر رہے تھے۔ جب شہریار نے مجھے فون کیا اور جو بتایا وہ سن کر مجھے سچ میں لگنے لگا کہ میں مر چکا ہوں یا میں مر جاؤں گا۔ میرے پیروں تلوں سے زمین سرکتی چلی گئی تھی اور میں کسی گہرے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خبر ہی ایسی تھی کہ مجھ جیسے عاشق کی جان پر بنائی تھی اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو تب بھی خیال یہی آیا کہ زہرا کے بغیر کیسا زندہ رہوں گا یا کیسے اسے دیکھے بغیر مر جاؤں گا۔ شہریار کے سامنے میں شدت سے رو پڑا تو اس کا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا تھا، جیسے مجھے گلے سے لگا کر اس نے حوصلہ دینا چاہا، لیکن مجھے حوصلے کی نہیں زہرا کی ضرورت تھی اور زہرا تو کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ شہریار نے بتایا کہ زہرا کے باپ نے زہرا کا رشتہ اپنے کسی رنوے دوست سے کر دیا۔ کچھ ماں باپ جتنے ٹاکسک ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی اولاد کی خاطر، بیٹی کی خاص کر کے اگر پسند جان لے یا کوئی ان کی بیٹی کے لیے جان دینے تک کی بات کر لے تو تب بھی وہ بیٹی کی خوشی کو نہیں دیکھیں گے اور کسی گدھے سے شادی کروا دیں گے، لیکن اس انسان سے نہیں کروائیں گے جو ان کی بیٹی کو سچ میں محبت کرتا ہوگا۔ اپنی انا میں کچھ ماں باپ بہت ہی ٹاکسک ہو جاتے ہیں اور زہرا کا باپ انہی میں سے تھا۔ اس کے باپ کا دوست ایک تو اس کی عمر کا، دوسرا رنڈوا اور دو بچوں کا باپ جو زہرا سے عمر میں 4-5 سال ہی چھوٹے تھے۔ زہرا کا باپ زہرا پر ظلم ڈھا رہا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اپنی طرف سے اسے لگ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کے لیے دنیا کا سب سے اچھا فیصلہ کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اور ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ ماں باپ ہی ہمیشہ صحیح ہوں۔ ماں باپ کے فیصلے ہی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے بلکہ اولاد کے لیے گلے کا توق بن جاتے ہیں۔ اگر زہرا کے لیے کوئی اچھا انسان اس کے باپ نے چنا ہوتا تو میں پھر خوشی خوشی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن میں زہرا کو ایسے برباد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں کچھ بھی کر سکتا تھا مگر زہرا کو رولنے نہیں دے سکتا تھا۔ زہرا کو اس جہنم سے نکالنے کا ارادہ میں کر چکا تھا اور اس میں شہریار میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر برقع پہن کر ہی زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن اس بار ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی کیونکہ زہرا کا باپ گھر پر تھا اور پہلا ٹکراؤ بھی ہمارا اسی سے ہوا تھا۔ ہم دونوں ہی گھبرا گئے اور عین ممکن تھا کہ ہم دونوں پکڑے جاتے کہ وہاں زہرا کی بہن آ گئی اور اس نے کہا کہ ہم دونوں مہندی والیاں ہیں اور اسی نے ہمیں بلایا ہے۔ میں سمجھا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ اس کے باپ کی انکوائری سے نکلے تو وہ ہمیں لے کر زہرا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ پہچان چکی تھی مجھے اور پہچان کر جان گئی تھی کہ عین شادی کے وقت جو اس طرح آتا ہے دلہن کو بگا لینے ہی آتا ہے، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں زہرا کو وہاں سے لے جاؤں کیونکہ زہرا کی زندگی برباد ہو جاتی، زہرا کی زندگی تباہ ہو جاتی اور وہ ایک بہن ہونے کے ناطے اپنی بہن کو برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو کمرے کے باہر ہی رکنے کا کہا اور خود زہرا کے کمرے میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد اس نے ہمیں کمرے میں بلایا تو وہ برقع اور نقاب پہنے زہرا تیار کھڑی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ زہرا کو راضی کرنے پر وقت لگے گا، لیکن وہ تو جیسے میری ہی منتظر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ کمرے میں اس کی ماں بھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا اور کچھ بھی ہو جائے اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے وعدہ کر لیا۔ یہ ایک بے بس ماں سے میرا وعدہ تھا، ایسی بے بس ماں جس نے ایک قید میں بیٹیوں کو جنم دیا اور اب اس کی بیٹی کی زندگی جہنم ہونے والی تھی، مگر پھر میں آ گیا اور مجھے وسیلہ سمجھا تھا انہوں نے اور زہرا کو میرے ساتھ روانہ کر دیا کہ بہن نے ہمیں پیچھے کے راستے سے وہاں سے نکالا اور اپنا نمبر دیا کہ نکاح کرنے سے پہلے اسے اطلاع دیں۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور زہرا کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ ہمارے پلان میں آج کے آج ہی نکاح کرنا شامل نہیں تھا، اس لیے انتظامات کرنے میں وقت لگا تھا۔ زہرا کو شہریار کی فلیٹ پر لے آیا اور شہریار نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے ابا کو بھی گھر سے باہر بلا کر سب بتا دیا تھا اور سب جاننے کے بعد ابا بھی میرے ساتھ تھے۔ چھوٹی کو بھی میں نے بلا لیا تھا، صرف امی کو بعد میں بتانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے اندر بانجی کی محبت، وہ لمحات ہی ایسے تھے، وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ فی الحال ہمارے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ شہریار کی فلیٹ پر ہی میرا اور زہرا کا نکاح ہو گیا۔
میری خوشی تو دیکھنے لائق تھی. میں نے تو بہت سا چاہا تھا زہرا کو، لیکن وہ یوں مل جائے گی کبھی نہیں سوچا تھا. نکاح کے بعد ابا نے گھر چلنے کا کہا تو میں نے زہرا کو لینے کمرے میں گیا. جب وہ چوٹی کے ساتھ بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر چوٹی شرارت سے مسکرا کر باہر نکل گئی اور زہرا نے سر جھکا لیا تھا. آج زہرا نقاب سے آ رہی تھی کیونکہ وہ میری زہرا تھی، میری محرم تھی. اسے دیکھنے اور بہت فرصت سے دیکھنے کا حق تھا میرے پاس. میں اس کے سامنے بیٹھا تو لگا جنت کی کسی حور کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ خوبصورت تھی اور خوبصورت سبھی ہوتے ہیں، مگر اس کی خوبصورتی کو چار چاند اس کی شرافت اور حیا لگاتی تھی، اس کی معصومیت لگاتی تھی. میں آپ سے زہرا معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میری وجہ سے آپ کی زندگی میں جو مشکلات آئی، آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اور یہ صرف میری ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ محبت تھی جو جب مجھے آپ سے ہو گئی تھی. مجھے خود نہیں پتا چلا، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجیے گا خدا را، اس کے لیے جو میری وجہ سے آپ کو جھیلنا پڑا. زہرا کے دونوں ہاتھ تھام کر میں نے پہلے لبوں اور پھر آنکھوں سے لگائے تو وہ مسکرا دی تھی. معافی مت مانگیے، آپ تو میرے محسن ہیں، اور یقین کیجیے آپ سے پہلے بھی میری زندگی میں اتنی ہی مشکلات تھی، اتنی ہی تکلیفیں تھی جو آپ نے آ کر ختم کر دی. میری امی ہمیشہ سے آپ جیسا شوہر میرے لیے چاہتی تھی، لیکن ابو کی انا اور غصے کی وجہ سے ایسا ملنا ممکن نہیں تھا اور نہ ابو ہونے دیتے. لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہو گیا اور مجھے آپ مل گئے. معافی تلافی کو چھوڑ کر ہمیں اپنی زندگی کو جینا شروع کرنا چاہیے. وہ میٹھا بولتی تھی. یہ میں نے آج جانا تھا. اسے گلے سے لگاتا میں شدت کے جذبات سے زاروں قطار رو دیا تھا. میرے رب نے مجھ سے بہتر چھین کر بہترین سے نوازا تھا تو اس کا شکر گزار تھا. زارا کو لے کے جب گھر آیا تو اماں دیکھتی رہ گئی. پہلے تو ناراض ہوئی، لیکن میرا کھلا کھلا سا چہرہ دیکھ کر انہوں نے زہرا کا منہ ماتھا چوم لیا تھا. جبکہ پریشا اتنی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی کہ اس کی ٹھوکر سے کئی گلدان فرش بوس ہو گئے تھے، مگر اس کی پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنی اہمیت کو خود کب کا ختم کر چکی تھی. اور پھر اس سب کے بعد میں زہرا کو لے کر جب اپنے کمرے کی طرف آیا تو حیران رہ گیا کیونکہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. ابا نے صرف 3 گھنٹوں میں کتنا کچھ کر لیا تھا میرے لیے، جو میری خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ابا پر بے ساختہ پیار آیا. کبھی بھی میں اور زہرا اس رات ایک دوسرے کی سنگت میں محبت بھرا گیت گاتے خوشی سے جھومتے رہے تھے. میں زہرا سے محبت کرتا تھا اور زہرا کو میری محبت سے عقیدت تھی، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے بھلا اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اس عقیدت پر اعتبار کرتی تھی. وہ مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، تبھی تو رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ چلی آئی تھی. اگلی صبح ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے اور ان میں پریشا بھی تھی. وہ کھا جانے والی نظروں سے زہرا کو دیکھ رہی تھی. ہماری شادی کو کافی گھنٹے گزر چکے تھے اور یقیناً زہرا کے ابا ہماری تلاش میں تھے، اور ابا نے بتایا کہ صبح کچھ لفنٹروں کے ساتھ وہ گھر بھی آدم کے تھے. لیکن ابا نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ زہرا یہاں موجود نہیں، اور بہت مشکل سے زہرا کے بدتمیز اور بد زبان باپ کو ابا نے واپس بھیجا تھا، کیونکہ وہ واقعی بد دماغ انسان تھا جو زہرا اور میرے خون کا پیاسا ہوا پھر رہا تھا. ہم دونوں اسے جہاں نظر آتے وہ ہمیں مار ڈالتا. اس لیے ابا نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ وقت تک گھر میں ہی چھپے بیٹھے رہیں گے تاکہ معاملہ اور زہرا کا باپ دونوں ٹھنڈے ہو جائیں. لیکن اس شام ہی ایسا واقعہ ہوا جسے سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی اور کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. ہوا ہی کچھ ایسا تھا اور بہت آنن فانن ہوا تھا کہ کچھ سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی. زہرا کے باپ کو یقین ہو چکا تھا کہ میں اور زہرا گھر پر نہیں ہے، مگر پریشا نے مخبری کر دی تھی. زہرا کو دیکھ کر اسے اتنی آگ لگی تھی کہ وہ جلن سے پاگل ہو گئی، اور اس جلن میں ہی اس نے زہرا کے باپ کو فون کر کے سب بتا دیا، اور وہ پتہ لگتے ہی وہ اسی سے ہمارے گھر پر چڑھ دوڑا. ہاتھ میں پستول لیے وہ ڈائریکٹ گھر کے اندر آیا تھا، اور میں جو لاؤنج میں ہی تھا اس کا نشانہ فوراً سے بن گیا. پورا گھر گولیوں کے شور سے گونج اٹھا اور وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالتا اگر گارڈز آ کر اسے قابو نہ کر لیتے. میں فرش پر پڑا تھا اور میرے ارد گرد خون ہی خون تھا. زہرا، اماں اور چھوٹی میرے پاس بیٹھی تڑپ کر رو رہی تھی. پریشا دور کھڑی دیکھتی رہی. مجھے کب اسپتال پہنچایا گیا، کب میرا آپریشن ہوا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں. مجھے جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا جب میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا تھا. میں نے اٹھنے کی بے تحاشا کوشش کی، لیکن پیٹ میں کھچاؤ سا گیا تھا. مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اماں اور چھوٹی میرے پاس آ گئی تھی اور زہرا پیچھے کھڑی روئی جا رہی تھی. وہ سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی، اور شاید اماں نے میری بے ہوشی میں اسے بہت کچھ سنا بھی ڈالا تھا.
तभी वो सहमी हुई नजरों से अम्मा को देख रही थी। मैं होश में आ गया तो अम्मा के असाब भी जगह पर आ गए थे। उन्होंने ज़ारा को गले से लगाया। मुझे 2 गोलियां लगी थी जो निकाली जा चुकी थी और मैं खतरे से अब बाहर था। सबके दिलों को सुकून आ चुका था कि मैं खतरे से बाहर हूँ। ज़ारा के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रीशा को अम्मा ने घर से जाने का कह दिया था। अम्मा ने साफ कह दिया था कि वो जाकर किसी हॉस्टल में रहे। अखराजात उसे हर महीने मिल जाएंगे, मगर उसे मजीद घर में रखकर घर के माहौल को बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो रोती हुई चली गई और शायद जान गई थी कि खुद के पैरों पर हमेशा उसने खुद की तरह ही कुल्हाड़ी मारी थी और खुद को हर चीज से महरूम किया था। मैं जो परीक्षा के लिए रोया तड़पता रहता था, अब जान गया था कि वो सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी थी। खुदा ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था, जो ज़हरा जैसी खूबसूरत, हयादार और बावफा और मुखलिस बीवी की सूरत में मुझे मिल चुका था। ज़हरा मेरा इनाम थी, जो रब ने नवाजा तो मैं रब के हजूर सजदे में गिर पड़ा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।